وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے، آج سے 37 سال پہلے جب یہ دعوت پہنچی تو اس دعوت کی جو سب سے پیاری بات اور خوبی اور عجیب سمجھ لیجیے، یعنی ایک نئی بات یا انداز، وہ یہ تھا کہ یہ جو بڑے بڑے ہیں ان کو جو مشرک نہیں کہے گا وہ مشرک ہے۔ تو یہ بات بڑی عجیب سی اور بڑی پیاری اور بڑی زبردست لگی کہ یہاں ایک قسم کا بالکل بریکٹ میں بند کر دیا گیا ایمان خالص کو۔ اور یہ فرقے والوں کا سب سے بڑا اعتراض یہی تھا ایک، کہ ڈاکٹر عثمانی صرف اگر ان کو مشرک کہہ دیتے نا، اور ہم سے نہ مطالبہ کرتے کہ جب تک تم مشرک نہیں ہوگے تم مومن ہی نہیں ہو، تو پھر بھی بات کچھ نہ کچھ چل جاتی، کم از کم ہمیں رحمت اللہ علیہ کہنے دیا جاتا، اور خود ٹھیک ہے مشرک کہتے رہے۔ لیکن مطالبہ یہ ہے کہ جب تک تم ان کو مشرک نہیں کہو گے تم مسلمان ہی نہیں ہو۔ یہ ایک لیٹر پیڈ بھی چھپتا تھا جس پر محمد حنیف صاحب کئی سالوں تک اس پر وہ خط لکھتے رہے، جب خط و خطابت کا دور تھا۔ وہ پرانے خط کبھی ابھی تک میرے پاس پڑے ہوئے ہیں۔ لیٹر پیڈ کے اوپر ایک بڑی پیاری تحریر تھی 6-7 لائنوں کی، اس میں جہاں شرک کی موٹی موٹی نشاندہی کی گئی تھی، جیسا جنتیوں کا بنیادی عقیدے کی ساری باتیں اس کے اندر تھیں، اور اس میں آخری لائن میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی خود تو شرک نہیں کرتا لیکن شرک کرنے والے کو اپنا امام سمجھتا ہے یا اس کو مشرک نہیں سمجھتا ہے تو وہ بھی مشرک ہے۔ یہ لکھا ہوا تھا اس کے اندر، بڑی زبردست وہ دعوت تھی، اور یقین کیجیے جس چیز کو خط لکھتے تھے نا تو بڑے اچھے انداز سے پوری بات اس تک گویا پہنچ جاتی تھی۔ آپ اسے اندازہ لگائیں کہ محمد حنیف صاحب نے کچھ عرصہ بعد وہ لیٹر پیڈ تبدیل کر دیا، کیونکہ اس کے اندر تھوڑی سی دعوت کھل کے سامنے آتی تھی۔ تو جب انہوں نے لیٹر پیڈ تبدیل کیا تو مجھے وہ بات اچھی نہیں لگی۔ اس میں صرف انہوں نے پھر وہ آیت دے دی سورہ زمر کی کہ جو طاغوت سے اجتناب کرے اور اللہ کی طرف آ جائے اس نے مضبوط سارا پکڑے جو کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ بس صرف یہ آیت اور اس کا ترجمہ لکھ دیا، اور باقی ساری جو کھول کے اس کے اندر دعوت تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ ان کے اندر طاغوت کے لیے نرمی پیدا ہوئی ہے۔ پھر آخر میں آ کے جس طرح 2016 میں بھی ایک مسئلہ اٹھا تھا، 2005 میں بھی ہوا تھا، وہ ذرا جس انداز میں تھا اس میں پھر جماعت نے ان کی وہ کی، پھر ان کو توبہ بھی کرنی پڑی اس سے۔ لیکن 2016 کے اندر میرا اور سہیل خان کا اس بات کے اوپر اختلاف ہو گیا تھا کہ طاغوت کا نام لینا یا نہیں لینا ہے۔ تو سہیل خان جو لاہور میں ہیں، سہیل خان موٹے سے، ان کا یہ کہنا تھا کہ نام نہیں لینا ہے، صرف اس طرح دعوت دینی ہے، طریقہ یہ ہوتا، وہ طریقہ بتا رہا تھا، کیونکہ یہ طریقہ اندر چل رہا تھا۔ میں تو یہاں ذرا بحرین میں تھا، وہ زیادہ قریب تھی وہاں محمد حنیف کے اور سسٹم کے، تو وہ طریقہ بتا رہے تھے کہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کہو کہ جس کا بھی یہ عقیدہ ہے نا، یعنی کہ روح واپس آ جاتی ہے، واسطہ وسیلہ ہے، بس وہ مشرک ہے، وہ طاغوت ہے، نام نہیں لینا ہے۔ یعنی اب احمد بن حنبل کا نام نہیں لینا ہے، ابن تیمیہ کا نام نہیں لینا ہے، اشرف علی تھانوی کا نام نہیں لینا ہے، مودودی کا نام نہیں لینا ہے، صرف اس عقیدے کا رد کرنا ہے۔ اور بے شک فتویٰ لگاؤ کہ جس کا یہ عقیدہ ہے وہ مشرک ہے، وہ طاغوت ہے، لیکن منہ سے نام نہیں نکلنا، آپ نے نام نہیں لینا ہے۔ تو میرا اختلاف ہو گیا، میں کہا پھر تو کہانی ختم ہے بھائی، نام اگر نہیں لینا ہے تو۔ میں تو پہلے دن سے جب آیا ہوں تو نام لینے پر تو سارا اعتراض تھا ان مسلک پرستوں کو، اور ڈاکٹر صاحب سے یہی مطالبہ تھا کہ آپ نام لیتے ہیں، نام نہ لیں، بس عام بات کریں اسی طریقے سے۔ ڈاکٹر صاحب نہیں مانتے تھے، نام لے کے انگلی رکھ کے نشاندہی کرتے تھے، ورنہ کس طرح پتہ چلے گا۔ تو یہ بات جب مرکزی شورا میں گئی، اور میں نے پھر جب یہ اس طرح ہمارا اختلاف ہوا تو میں نے جو اس وقت ابھی بھی شاید وہی مالیات کے ناظم ہیں تسلیم صاحب، ان کو میں نے کہا کہ یہ سارے یہ کلپ میں نے بھیجے، میں کہا یہ مرکزی شورا میں آپ رکھیں، حنیف صاحب کو سنائیں، اور جب سنا چکے تو پھر مجھے فون کریں، میں محمد حنیف صاحب سے ٹیلی فون پر بات کروں گا کہ یہ دیکھیں سہیل خان کیا کہہ رہے ہیں۔ تو چونکہ میں پوری طرح ذہنی طور پر تیار تھا کہ چند دنوں بعد، ہفتے بعد فون لازمی آئے گا کہ میں نے وہ کلپ سنوا دیے، تو اسی طریقے سے بہرحال چند دنوں کے بعد فون آیا تسلیم صاحب کا کہ یہ شورا بیٹھی ہوئی ہے، حنیف صاحب سے بات کریں۔ یہ 2016 کی بات ہے۔ تو میں نے بات شروع کی تو حنیف صاحب جناب وہ سمجھانا شروع ہو گئے کہ بھائی نام نہیں لینے ہیں، اور پھر موٹے موٹے نام، خاص کر شاہ ولی اللہ کو آپ سٹیج سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ نے گمراہی پھیلائی۔
میں نے کہا لو جی، میں نے کہا کیوں نہیں کہہ سکتے ہیں، اور میں تو یہاں بحرین میں دعوت دیتا ہوں اور پاکستان میں جب دعوت دیتے رہے تو اسٹیج سے ہی ان کی گمراہیوں کو ثابت کرتے رہے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کی جتنے بیانات سنے ہیں تو یہی تمہاری دعوت ہے، اسٹیج سے ہم کیوں نہیں کہہ سکتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ نے یہ شرک پھیلایا، یہ گمراہی پھیلائی. انہوں نے خیر گمراہی کا لفظ استعمال کیا تھا، گمراہی پھیلائی. تو پھر اگلا سوال ان کا یہ تھا کہ آپ بحرین میں رہتے ہو، کیا احمد بن حنبل کو طاغوت کہہ سکتے ہیں؟ میں نے کہا لو جی، میں نے کہا میں تو 9 سال سے، اس وقت 9 سال ہوئے تھے، میں نے کہا 9 سال سے میں تو کہہ رہا ہوں، 8 سال یہاں ہو گئے ہیں. تو باقی یہ نہیں ہے کہ کوئی ہم نے گلے میں تختی لٹکائی ہوئی ہے کہ جناب احمد بن حنبل طاغوت کافر مشرک، ایسا تھوڑا ہی ہوتا ہے. جہاں موقع ملتا ہے وہاں بات کی جاتی ہے، لیکن یہ کوئی ہمیں کہہ دے کہ آپ نے اس کا نام نہیں لینا ہے تو یہ قابل برداشت چیز نہیں ہے، نہ ہی یہ بات مانی جائے گی. تو میں نے کہا بھائی میں تو یہ کہتے ہیں پھر آپ کو تو وہاں سے نکال دیں گے. میں کہا نکال دیں تو واپس پاکستان آ جائیں گے. تو آگے سے کہتے ہیں پھر گئے کیوں تھے؟ تو اندازہ مجھے حیرانگی ہوئی کہ محمد حنیف صاحب بات کر رہے ہیں کیونکہ میں تو ان کے ساتھ رہ کے آیا ہوں، تو یہ سہیل خان کے موقف کا گویا دفاع کر رہے ہیں. گویا ایسا لگتا ہے کہ جماعت کی یہ پالیسی بن گئی ہے کہ کسی کا نام نہیں لینا ہے. پھر کہتے ہیں کہ ڈاکٹر عثمانی بھی دیکھو یہ اہل حدیثوں کے پیچھے نماز پڑھ لیتے. میں کہ اے لو جی، یہ تو بہت ہی، یہ تو ڈاکٹر عثمانی پر بھی یعنی ایک قسم کا الزام لگا رہے ہیں، جس طرح بعد میں کتنے الزام انہوں نے لگائے ہیں. تو اس وقت یہ ٹیلی فون کے اوپر اندازہ رکھے تھے، وہ بھی کبھی کبھی کسی کے پیچھے. حالانکہ ڈاکٹر صاحب کے کتنے بیانات میں نے سنے ہیں، کتنے سوال و جواب میں سنے ہیں، تو وہ تو قطعاً طور پر تیار نہیں تھے. بلکہ ایک محفل کے اندر تو اہل حدیث کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ تو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے پہلے ایمان تو درست کرو، ایک لمحے کے لیے تو مومن بنو، پھر اس کے نماز کی بات کرنا. اور پھر انہوں نے کہا اہل حدیثوں نے کہ فلاں کے پیچھے تو آپ پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی تو ہمارا ڈاکٹر صاحب نے کہا وہ اتنے مہینوں سے وہ اس بات کو مان رہا ہے اور وہ یعنی ایمان کی وہ بات کرتا ہے، تو اس کے پیچھے تو وہ ظاہر بات اس نے بات مانی ہوگی، واللہ علم کون تھا، مجھے تو اس کا نام نہیں ہے. تو لیکن تم کچھ پھر ایک بدل کے ایک اہل حدیث نے کہا ہاں ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے کہا چند دن تو گزارو اس کے اوپر، پھر میرے سے یہ مطالبہ کرنا کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا. ابھی بات مانی، ابھی پیچھے نماز پڑھو. جی ایمان اتنی ناقدری والی چیز ہے، ٹیسٹ کیا جائے گا کہ واقعی تم سٹینڈ تو کر رہے ہو اس بات کے اوپر یا نہیں. تو اللہ کے بندو، میں یہ ساری باتیں سنی ہوئی تھیں، تو میں کس طرح محمد حنیف صاحب کی یہ بات مانتا کہ ڈاکٹر صاحب اہل حدیثوں کے پیچھے پڑھ لیتے تھے. اور پھر انہی دنوں کے اندر ایک دفعہ جب میں پاکستان گیا تو سہیل ملک صاحب نے یہ بات بتائی، بے شک ابھی وہ زندہ، ان سے جا کے بات پوچھ لیجیے. اور انہوں نے کوٹ کیا عبدالعزیز صاحب کو، جو سرگودا ڈیرہ جدید کے وہاں ناظم ہے ماسٹر عبدالعزیز، ان کو کوٹ کیا کہ پنجاب شورا کے اندر محمد حنیف صاحب نے ایک دفعہ یہ کہا کہ اگر ان کے پیچھے نماز پڑھ لی جائے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں. اس طرح کا الفاظ ڈھیلا بولا انہوں نے. تو عبدالعزیز صاحب کھڑے ہو گئے، ان کا اچھا یہ معاملہ ہے، تو پھر میرا شورا سے کوئی تعلق نہیں، میں جا رہا ہوں. تو پھر انہوں نے پیچھے سے واضح دے کے واپس بلایا. اور پھر یہ اصل میں جب دیکھ لیتے ہیں حالات کیسے ہیں، کیونکہ بہت تیز ہیں، کور کریں نہیں. میرا مقصد یہ ہے، میں یہ کہتا ہوں اس طرح کر کے انہوں نے بات کو پھر گول بول کر کے پھر جناب وہ عبدالعزیز صاحب کو بٹھا لیا. تو اللہ کے بندو، وہ بات بھی میرے علم میں تھی کہ محمد حنیف صاحب کر کیا رہے ہیں. تو میں نے کہا محمد حنیف صاحب اب یہ ٹیلی فون پر ہونے والی باتیں نہیں، میں آ رہا ہوں پاکستان میں، آپ سے آمنے سامنے بات کروں گا. تو پھر مجھے اچانک جانا پڑ گیا اپنے بڑے بھائی کی بیماری کی وجہ سے، بہت ہی ارجنٹ مجھے بیچ میں جانا پڑ گیا. حالانکہ میں کسی اور وجہ سے نہیں جا رہا تھا، میں بہت ہی ارجنٹ وہاں گیا. زیادہ ہفتے کے لیے میرے خیال میں بھائی بہت سخت بیمار تھے. تو وہاں جب میں گیا تو پھر بھی میں نے سوچ لیا کہ دیکھو یہ چونکہ میں نے ان سے ملنا ہے حنیف صاحب سے، تو میں کم از کم آخری دن ہو سکتا ہے کراچی والے راستے آ جاؤں، آخری دن وہاں ان سے بات چیت کر لوں گا. میں جب آنے لگا 2 دن پہلے لاہور آیا، تو اگلے دن یعنی میں نے کراچی جانا تھا اور بات چیت ان سے کرنی تھی. تو ہمارے ایک ساتھی ہیں، پرانے ساتھی، انہوں نے بار بار مجھے کہا کہ دیکھیں آپ ایک دن کے لیے کیسے وہاں کراچی جائیں گے، آپ ٹیلی فون پر بات کر لیں، کھل کے ذرا ان سے براہ راست بات کر لیں. تو کچھ جانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، صرف اسی مسئلے کے لیے جانا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، بلکہ انہوں نے بہت زیادہ مجھے زور دیا ٹیلی فون پر بات کریں، ٹیلی فون پر بات کریں. میں کہا ٹھیک ہے کرائیں. تو لاہور سے میں نے بات کی محمد حنیف صاحب کے ساتھ. تو جب بات ہوئی جیسا وہی مسئلہ چڑھا، تو کہتے نہیں میرا مقصد یہ ہے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مقررین کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ جس کا نام لیں جیسے جہاں موقع کے. تو میں کہا حنیف صاحب اس پر کیا اختلاف ہے؟
یہ تو شروع سے یہی پالیسی کہ مقررین کے اوپر چھوڑا گیا ہے، وہ جہاں مناسب سمجھتے ہیں جس کا وہ نام لیتے ہیں، لیکن اگر پالیسی بنا دی جائے کہ نام نہیں لینا، مجھے تو اس سے اختلاف ہے۔ باقی مقررین اگر کسی تقریر کے اندر نام نہ لیں یا نہیں تو وہ ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے، حالات کے تحت وہ دیکھتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں کن کو دعوت دے رہے ہیں، کیسے دے رہے ہیں، کس طرح کے لیے، کبھی نام لیتے ہیں کبھی نہیں لیتے ہیں، کبھی مختصر تقریر ہوتی ہے کبھی ذرا تفصیلی ہوتی ہے، اس کے اوپر چھوڑ دیا جائے، پالیسی نہ بنائی جائے کہ نام نہیں لینا ہے، کیونکہ پالیسی بن گئی تو پھر تو وہ نہیں نام لے سکے گا۔ میں تو پالیسی بنانے کے خلاف ہوں۔ تو کہتے ہیں ہاں، تو میں کہا پھر تو مسئلہ ہی ختم ہے، پھر تو میرا آپ کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں۔ کہتے نہیں آپ آئیں نا کراچی۔ میں کہا میں جس مقصد کے لیے آ رہا تھا اب اس کے لیے نہیں آؤں گا، یہ تو بات ختم ہو گئی۔ جب آپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ مقررین پر چھوڑ دیا گیا ہے تو اس سے مجھے ذرہ برابر اختلاف نہیں ہے، اب میں ویسے آؤں گا، لیکن اس مسئلے کے لیے میں نہیں آ رہا ہوں۔ اور ابھی تو خیر میں بہت ارجنٹ ہو، ابھی تو میں نہیں آؤں گا، میں ابھی جب آؤں گا بعد میں تو آؤں گا آپ کے پاس سارے معاملات۔ تو اللہ کے بندو، یہ مسئلہ ہے کہ ان کا نام لینا ہے یا نہیں لینا۔ اور جس نے بھی طاغوت کے معاملے میں کمزوری دکھائی، یاد رکھنا جس حد تک بھی اس نے کمزوری چاہے کہیں نہ کہیں بس تھوڑے شائستہ الفاظ استعمال کرو، کچھ نہ کچھ ان کے لیے، یعنی بس اخلاق کے دائرے کے اندر اس طرح کی جس نے بھی تعلیم دی ہے نا وہ مارا گیا، یاد رکھیے۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کیونکہ اللہ کو شدید نفرت ہے کفر و شرک پھیلانے والوں سے، شدید نفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے، لعنت سے آگے کوئی لفظ نہیں ہے، یاد رکھیے۔ سب سے بڑا لفظ اگر کوئی بندہ استعمال کر سکتا ہے نا کسی کے خلاف، وہ لعنت کا لفظ ہے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے، یہ آخری درجے کا لفظ ہے انسانوں کے لیے۔ تو ڈاکٹر صاحب کی تقریروں میں یہی بات ملی ہے، جب وہ قوم کو خطاب کر رہے ہیں اور کہیں کہ ان کو رحمت اللہ علیہ کہتے رہے ہو، اب جب یہ کسی اللہ کے بندے نے مسئلہ اٹھایا ہے تو اب تمہیں ہوش آئی ہے، اس سے پہلے کیوں نہیں تمہیں کہا کہ اللہ کی کتاب کے خلاف یہ عقائد بنا کے مرے ہیں، یہ رحمت اللہ نہیں لعنت اللہ تھے۔ اس طرح ڈاکٹر صاحب نے زور دیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے سیکھ لی ہیں اللہ کے اس بندے سے، الحمدللہ۔ موقع کے اوپر جہاں موقع آتا ہے ہم تو اللہ کی کتاب کی تصدیق کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کے اندر عقائد بیان کیے ہیں کہ جن کے یہ عقیدے ہیں وہ مومن ہیں، جن کے یہ عقیدے ہیں وہ مشرک ہے۔ اب ہم نے دیکھنا کہ آج کل کے دور کے اندر وہ عقیدے کس کے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ مشرک کہتا ہے، اور وہ عقیدے کن کے ہیں جس کو اللہ کی کتاب مومن کہتی ہے۔ تو ہم نے تو اللہ کی کتاب کے مطابق صرف کہا ہے، جن کو اللہ کی کتاب مشرک کہتی ہے ہم ان کو مشرک کہتے ہیں، جن کو اللہ کی کتاب منافق کہتی ہے ہم ان کو منافق کہتے ہیں، جن کو اللہ کی کتاب مومن کہتی ہے ہم ان کو مومن کہتے ہیں۔ یہ ہے وہ چیز، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جس نے اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کیا ہے، ایسے سارے لوگ کافر ہیں۔ اب کوئی مسئلہ اٹھا ہوا ہو کہ اللہ کو براہ راست پکارنا ہے یا بندوں کے ذریعے پکارنا ہے، اب اللہ کی کتاب کہتی ہے براہ راست پکارنا ہے، محمود الحسن صاحب کہتے ہیں بندوں کو بھی پکار لیا جائے کچھ بھی نہیں فرق پڑتا ہے، مودودی صاحب کہتے ہیں ان قبر والوں کو پکار لیا جائے تو عقیدے کے اندر خرابی لازم نہیں آتی ہے، اور ڈاکٹر اسرار بھی کہتے ہیں کہ پھر ہم مومن کہاں سے لائے اگر سب کچھ تم نے مشرک کر دیا، اور شاہ ولی اللہ کی یہ بات کیا میں ردی کی ٹوکری میں پھینک دوں؟ تو یہ سب نے اللہ کی کتاب کے خلاف اجتہاد کر لیا۔ اب کیا کیا جائے بتاؤ بھائی، ہماری غلامی کہاں جائے گی؟ ہماری جو اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے اس کا کیا تقاضا ہے؟ کیا اس کا تقاضا نہیں ہے؟ ہمارا مالک اور خالق ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارے مالک کی بات سچی اور ان مولویوں کی بات جھوٹی۔ ہمارے مالک کی کتاب سر کے تاج کی طرح آئے گی سامنے، اور ان کی باتیں ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائیں گی ان سمیت۔ تو یہ اصل میں سارا معاملہ ہے، یہ اصل میں ساری دعوت ہے۔ اور پھر میں وہ بات تازہ کر دوں کہ جب یہ سارے لوگ کہتے تھے کہ یہ بات تم کہاں سے لے کے آئے ہو، ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات کہ ان کو کافر کہنا ضروری ہے، یہ کہاں سے لے کے آئے ہو؟ ٹھیک ہے تم وہ عقیدہ نہ مانو، تم وہ والا عقیدہ رکھو جو اللہ کی کتاب کے مطابق ہے، اور ان کے عقیدے کو نہ مانو، چھوڑ دو ان کو، لیکن تم تو کہتے ہو ان کو کافر کہنا ہے، جب تک ان کو کافر نہیں کہو گے تم مومن نہیں ہو۔ یہ بات کہاں سے لے کے آ گئے ہو؟ تو اس پر ڈاکٹر صاحب پھر دلائل دیتے تھے کہ 8 جگہ قرآن میں طاغوت کا نام آیا اس کا کفر کرنے کے لیے، 8 جگہ زور دے کے۔ تو بتاؤ پھر آج کے دور کے طاغوت کون ہیں؟ تو یہ اللہ کی کتاب کا مطالبہ ہے، اور زور دیتے تھے ڈاکٹر صاحب کہ ان کو کافر کہنا اللہ کی کتاب کا مطالبہ ہے، اگر یہ مطالبہ تم پورا نہیں کرتے ہو تم مومن نہیں ہو۔ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندوں، میرے پیارے بھائیو۔